میں خدا ان کا شکر گزار ہوں سسٹر سویرا کے لیے جنہوں نے اس لائن اپ کو ممکن کیا. تھینک یو ان کا بھی. میرا نام ریورنڈ جوش واسد ہے اور میں پچھلے 10-12 سالوں سے ملیشیا میں خدمت کر رہا ہوں، اور ملیشیا میں ہماری کئی چرچ کی جو برانچز ہیں ایون ان پاکستان اور دنیا کے چند اور ممالک میں، اور پھر ہم مشن پر کام کر رہے ہیں ایچ ون ریچ ون کی ٹیم کینیڈا سے. اینڈ دین ہم ایک بائبل اسکول بھی رن کر رہے ہیں، تو اس بائبل اسکول کو میں اوورسیئر کر رہا ہوں. سو پریز دا لارڈ. ہمارے تقریباً ہمارے بائبل کالج میں 17 سے 18 سبجیکٹ جو ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں، اس سے زیادہ ہی ہیں، اور کئی لوگ جو ہیں اس سے پڑھ کر خدمت میں آئے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. ان ساری باتوں کے لیے ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. پریز دا لارڈ. آئیں خدا ان کے کلام کی طرف چلیے. میرے ساتھ مل کر آپ اگر ایک حوالہ نکالیں، دانیل اس کا 3 باب اس کی 25ویں آیت کو دیکھیں گے. بک آف ڈینیل چیپٹر 3 ورس 25. اس نے کہا، دیکھو میں 4 شخص آگ میں کھلے پھرتے دیکھتا ہوں اور ان کو کچھ ضرر نہیں پہنچا، اور چوتھے کی صورت الہا زادے کی سی ہے. تب نبوکت نظر نے آگ کی جلتی بٹی کے دروازے پر آ کر کہا، اے صدرک اور میثق اور عبدالنجو، خدا تعالیٰ کے بندو، باہر نکلو اور ادھر آؤ. پس صدرک اور میثق اور عبدالنجو آگ سے نکل آئے. آمین. چرچ، آج شام جو میں آپ کے ساتھ خدا ان کے کلام میں سے شیئر کرنے کے ہوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فائر آف دا گاڈ، خدا کی آگ. دا فائر آف گاڈ، خدا کی آگ. صدرک، میثق اور عبدالنجو، ان تینوں دوستوں کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے بادشاہ کے کہنے پر. اور جب یہ آگ کی بھٹی میں ہوتے ہیں تو جو ڈالنے والے تھے، جو بادشاہ تھا، ان کا خیال تھا کہ یہ جل جائیں گے، یہ بھسم ہو جائیں گے، یہ راکھ ہو جائیں گے، یہ خاک ہو جائیں گے، یہ فنا ہو جائیں گے، یہ تباہ ہو جائیں گے. ان کی ہڈی نہیں ملے گی، کوئی ماس نہیں ملے گا، کوئی نشان نہیں ملے گا ان کا. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ انہوں نے ان تینوں لوگوں کو آگ کی بھٹی میں پھینک دیا. لیکن بائبل مقدس میں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہ آگ کے اندر چل رہے تھے، اور چوتھا شخص ان کے ساتھ ایک اور تھا، اور اس کی صورت الہا زادے کی سی تھی، یعنی سن آف گاڈ، خدا کے بیٹے کی صورت. پھینکے 3 تھے لیکن اب 4 ہو گئے ہیں. یہ چوتھا شخص کون ہے؟ یہ چوتھا شخص کہاں سے آیا؟ 3 سے 4 ہو گئے، اور یہ اس آگ میں گھوم رہے ہیں، چل رہے ہیں. اور بادشاہ اس بات سے بہت پریشان ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کون ہے. اینڈ ڈو یو امیجن، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ بادشاہ ان کو آواز دے کر کہہ رہا ہے کہ باہر آ جاؤ، مجھے پتا ہے کہ تم زندہ ہو. کئی بار آپ کے دشمن بھی آپ کے ایمان کو دیکھ کر خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں. کئی بار آپ کے مخالف بھی خدا کی قدرت کو دیکھ کر آپ کے ذریعے سے خدا پر ایمان لے آتے ہیں. کئی بار جو لوگ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ آپ کو دیکھ کر یسوع کے قدموں میں آ جاتے ہیں، اور اس کی طاقت کا، اس کی قدرت کا، اس کے جلال کا، اس کی بزرگی کا، اس کی شان کا تجربہ کرتے ہیں. آمین. صدرک، میثق اور عبدالنجو کے اندر، ان تینوں لوگوں کے اندر خدا کی آگ کام کر رہی تھی. اس سے پہلے کہ ان کو بھٹی میں پھینکا جاتا،
they were excited, they were filled with the fire of the Holy Ghost. उनके अंदर खुदा की आग लग चुकी थी। और जिन लोगों के अंदर खुदा की आग लग चुकी होती है, अगर उनको भट्टी में फेंक दिया जाए, उनको मुसीबत में फेंक दिया जाए, उनको समंदरों में फेंक दिया जाए, उनको तेल के कड़ाहों में फेंक दिया जाए, उन्हें कोई जर्र नहीं पहुंचा सकता। सो दो चीजें हैं यहाँ पर। अगर आप रूह कुदस की आग से भरे हुए हैं, अगर आप फायर ऑफ गॉड से भरे हुए हैं, तो दुनिया की जो आग है, जो बाहरी आग है, वो आपको जर्र नहीं पहुंचा सकती, जैसे सदरक और मीसक के साथ हुआ। उनके अंदर खुदा की आग थी और दुनियावी आग जो जल रही थी वो उन्हें जर्र ना पहुंचा सकी। लेकिन अगर आप इसके ऑपोजिट सोचें, अगर वो खाली होते, अगर उनके अंदर आग ना होती, फायर ऑफ गॉड ना होती, खुदा का शोला ना होता, खुदा का जलाल उनके साथ ना होता, खुदावंद की फेवर उनके साथ ना होती, खुदावंद की मदद उनके साथ ना होती, तो क्या होता? वो जल जाते। तो दुनिया की जो आग थी, बाहरी आग जो थी, जो बाहर आग थी, जो भट्टी की आग थी, वो उन पर गालिब आ जाती और उनको जलाकर भस्म कर देती, राख कर देती, खाक कर देती, और कोई हड्डी, कोई पसली, कोई मांस बाकी ना रहता, उनका कोई ही नामो निशान बाकी ना रहता। लेकिन इसके ऑपोजिट हुआ कि वो आग जो उनके अंदर थी, उस आग ने जो बाहर की आग थी उसको ठंडा कर दिया, और अब वो लोग जो थे, दे वर एंजॉयिंग, वो खुश थे उस आग में भी, क्योंकि उस आग ने अपना असर छोड़ दिया था। तो इसका मतलब है, अगर आपके अंदर आग है रूह कुद्दस की, आपके दिल में, आप रूह कुद्दस से ममूर हैं, अगर खुदावंद की आग आपके साथ काम करती है, तो दुनिया की आग आपको कुछ नहीं कह सकती, दुनिया की मुसीबतें आपको कुछ नहीं कह सकती, कर्जे की आग, गुनाह की आग, बीमारियों की आग आपको जला नहीं सकती, राइट? बिकॉज यू हैव द फायर ऑफ गॉड इन यू, क्योंकि खुदावंद की आग आपके अंदर काम करती है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर इबलीस रेडी है, शैतान रेडी है, उसने कई किस्म के हथियार और प्लानिंग्स आपके लिए, हमारे खानदानों के लिए, चर्चिस के लिए तैयार कर रखे हैं कि किस तरह से वो आपकी सारी नेकी के कामों को, आपकी भलाई के कामों को भस्म कर दे, बल्कि आपको भी जला दे, राइट? सो किस तरह से खुदा की आग को हासिल किया जा सकता है? देयर इज अ 4 वे, और भी होंगे, लेकिन मैं आपके साथ 4 तरीके शेयर करता हूं किस तरह से आप खुदावंद की आग को हासिल कर सकते हैं, किस तरह से आप रूह कुदस की आग को हासिल कर सकते हैं, किस तरह से जो खुदा आग है, जो जलाकर भस्म कर देता है हर तरह की तरीकी को, गुनाह को, किस तरह से वो आग जो सदरक और मीसक के अंदर आग थी, जज्बे की और फेथ की और ईमान की आग जो उनके अंदर जल रही थी, कैसे उसको हम हासिल कर सकते हैं? आमीन। नंबर 1, हमारा जो सोर्स है वो खुदा है। खुदा आपको ये आग दे सकते हैं। खरूज 3 बाब उसकी 2 आयत में आपको ये हवाला मिल जाएगा। खुदावंद मूसा के साथ बातें करता है और वो आग की सूरत में उसके साथ बातें कर रहा है, झाड़ी में से होकर। सो गॉड इज अ फायर, ठीक है। सो हमारा खुदा जिसके पास होता है उसके पास वो आग आ जाती है, वो आग जो सदरक और मीसक और अबदनजू के अंदर काम करती थी। नंबर 1, गॉड, खुदा से वो आग आप हासिल कर सकते हैं जो उसने सदरक, मीसक और अबदनजू को दे रखी थी। फिर दूसरी बात, रूह कुदस, होली स्पिरिट, वो आग आपको बख्श सकता है, जैसे उसने इमाल की किताब उसके दूसरे बाब में लोगों को आग बख्शी, एक पैशन, एक जज्बा, एक अनॉइटिंग उसने बख्श दी। सो पाकरू आपको आग से लबरेज कर देता है। आमीन। सो तीसरी बात, वर्ड ऑफ गॉड, खुदा का कलाम,
ایک آگ کی مانند ہے جو بہت ساری چیزوں کو جلا کر بھسم کر دیتا ہے. کئی بار جب ہم ڈیلیورنس کیس کرتے ہیں، بدرو گرفتہ لوگوں کے لیے پریئر کرتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، تو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں ہمیں آگ لگ رہی ہے، ہم جل رہے ہیں، رائٹ. سو دا ورڈ آف گاڈ، جب خداوند کا کلام نازل ہوتا ہے، لکھا ہے کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر شفا بخشتا ہے. سو جب اس کا کلام نازل ہوتا ہے آگ آتی ہے، جب اس کا کلام نازل ہوتا ہے تو قدرت آتی ہے، جب اس کا کلام نازل ہوتا ہے تو اس کا جلال آنا شروع ہو جاتا ہے اور لوگ بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، زندگیاں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں، حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. آمین. آگ اپنا اثر چھوڑ جاتی ہے، بدروہیں بھاگ جاتی ہیں، دیواریں گر جاتی ہیں، روگی چنگے ہو جاتے ہیں. ورڈ آف گاڈ، خداوند کا کلام جب نازل ہوتا ہے. چوتھی بات کہ یہ آگ ہم چرچ سے ریسیو کر سکتے ہیں. چرچ جو ہے، کلیسیا جو ہے، وہ آگ سے بھری ہوئی ہے، روح القدس سے ممور ہے. اگر آپ کا یہ سوال ہے پاسٹر ہم کیسے یہ آگ حاصل کر سکتے ہیں، وہ آگ جو صدرک میثق اور عبدنجو کے اندر تھی، وہ والی آگ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، تو میں نے آپ کو 4 پوائنٹس بتائے ہیں. نمبر 1 خدا، نمبر 2 ہولی اسپرٹ، نمبر 3 ورڈ آف گاڈ، اینڈ دین چرچ کے پاس یہ اختیار ہے. چرچ روح القدس کی آگ سے بھرا ہوا ہے، چرچ کو اختیار دیا گیا ہے فائر آف گاڈ کا. آمین. اور پھر جب یہ آگ آپ کے پاس آ جائے گی، جب خداوند کی آگ آپ کے پاس آ جائے گی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ What are the benefits of Holy Spirit? What are the benefits of godly fire? جو خدا کی آگ ہے، جب وہ آپ پر آئے گی، آپ کے پاس آ جائے گی، آپ کے خاندان میں آ جائے گی، آپ کے گھر میں آ جائے گی، آپ کی زندگی میں آ جائے گی، آپ کے بہنوں اور بھائیوں میں آ جائے گی، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے کیا فائدے ہیں؟ تو نمبر 1، جب خداوند کی آگ آپ کی زندگی میں آئے گی تو وہ ساری چیزوں کو بھسم کرتی جائے گی. ہر طرح کی تاریکی کو، ہر طرح کے گناہ کو، ہر طرح کے نشے کو، ہر طرح کی خاندانی لعنت کو، ہر طرح کی بیماری کو، ہر طرح کے روگ کو وہ بھسم کرتی جائے گی، برن کرتی جائے گی، جلاتی جائے گی، ختم کرتی جائے گی خداوند کی آگ. آمین. دوسری بات، جب خداوند کی آگ آپ پر آئے گی تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ دوسری بات، وہ آپ کو پیور کرے گی، آپ کو پاک کرتی جائے گی. آمین. وہ آپ کو صاف کرتی جائے گی، وہ آپ کو نیا بنا دے گی، آپ کی سوچوں کو، آپ کے خیالاتوں کو، آپ کے ارادوں کو نیا کر دیتی ہے جب خداوند کی آگ آپ پر آ جاتی ہے. یہ اس کا فائدہ ہوگا آپ کو. آمین. خداوند کی آگ آپ کو پاک کر دیتی ہے. ویسے بھی جب سونا جو ہے، گولڈ جو ہے، اس کو پاک کرنے کے لیے آگ میں سے کئی بار گزارا جاتا ہے، پھر وہ بڑی شائننگ، بڑے لائٹاں مارتا ہے، چمکدار نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، رائٹ. سو جب خداوند کی آگ میں سے آپ گزریں گے، خداوند کے اس سسٹم میں سے آپ گزر جائیں گے تو آپ برائٹ کرنا شروع ہو جائیں گے، آپ گلو کرنا شروع ہو جائیں گے، گلوری ریلیز ہوگی آپ کے اندر میں سے. آمین. کیونکہ خداوند کی آگ نے آپ کو چھو لیا ہے اور وہ آگ اب آپ کے اندر بسنا شروع ہو گئی ہے. آمین. خداوند کی آگ کو پیور کرتی جائے گی، آپ کو پاک کرتی جائے گی. سو مانگیے اس آگ کو اپنی زندگی پر، اپنے خاندانوں پر، اپنے بزنس پر، اپنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے پر، کہ خداوند کی آگ آئے اور آپ کو پاک کرے، آپ کو صاف کرے. آمین. ہم اکثر زبور میں گاتے ہیں، چنگی طرح دھو کے میری کر صفائی. آمین. سو وہ آپ کو پاک کر دیتی ہے. تیسری بات کہ وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے. خداوند کی آگ آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے. بنی اسرائیل کو جب وہ، آپ کو پتہ ہے، وہ جب نکلے ہوئے تھے جنگلوں اور بیابانوں میں تھے تو رات کو آگ کے ستون کی مانند تھے.
وہ ان کے ساتھ چلتی تھی، وہ ان کے اوپر ہوتی تھی اور ان کی حفاظت کرتی تھی. سو خداوند کی آگ آپ کی حفاظت کرتی ہے، ویسے جیسے ایوب نبی کی وہ حفاظت کرتی تھی. ابلیس کہنا خداوند تو نے تو اس کے گرد ایک باڑ لگا رکھی ہے، ہاؤ کم آئی کین انٹر ان ہز لائف. سو خداوند کی آگ آپ کی حفاظت کرتی ہے، خداوند کی آگ آپ کو محفوظ رکھتی ہے. آمین. سو اپنی زندگیوں میں خداوند کی آگ کو مانگے، اپنے چرچ میں، اپنی کلیسیا میں خداوند کی آگ کو مانگا کریں، اپنی پرسنل لائف میں خداوند کی آگ کو مانگا کریں، تاکہ خداوند کی آگ آپ کی زندگیوں میں آ جائے اور آپ کو محفوظ رکھے، آپ کی حفاظت فرمائے. آمین. چوتھی بات کہ خداوند کی آگ آپ کو پاور دیتی ہے، قدرت دیتی ہے. ایلیا کی طرح، ایلیا جب بھی دعا کرتا تھا تو آگ نازل ہو جاتی تھی. ایلیا جب بھی خداوند کے حضور جاتا تھا تو وہ آگ جو اس کے اندر تھی وہ سامنے آ جاتی تھی. خداوند آسمانوں سے آگ نازل کرنا شروع کر دیتا تھا. آمین. سو خداوند کی آگ آپ کو قدرت اور طاقت دیتی ہے. ایلیا نبی جب دعا کرتا تھا تو آسمانوں سے آگ آنا شروع ہو جاتی تھی، آگ بسنا شروع ہو جاتی تھی اور قربانیوں کو جلا کر بھسم کر دیتی تھی، دشمنوں پر نازل ہو جاتی تھی. آمین. So that's the power of godly fire. آج ہمیں اپنے 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 گھروں میں، اپنی کلیسیاؤں میں، اپنی خدمت میں خداوند کی آگ کی ضرورت ہے. مجھے اس کی ضرورت ہے، آپ کو اس کی ضرورت ہے، آپ کے خاندان کو اس کی ضرورت ہے. خداوند کی آگ کی، خداوند کے شعلے کی. آمین. اور شعلے بھی کئی قسم کے ہوتی ہیں، آگ کئی قسم کی ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں جب آگ جلتی ہے تو اس میں ایک بلو لائٹ ہوتی ہے، بلو لائٹ، اور پھر اس کے اوپر یلو سا ہوتا ہے فلیم. تو ایسی آگ بنے جو جلا دیتی ہے. خداوند کی ایسی آگ ہو جو بلو والی، وہ بلو لائٹ جو ہے، بلو آگ جو ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسی سے میں نے اکثر دیکھا لوگوں کو وہ لوہا بھی کاٹ دیتے ہیں، اسی سے وہ ویلڈنگ وغیرہ بھی کر لیتے ہیں. سو بلو، ٹھیک ہے، بلو فائر جو بہت تیز، بہت شارپ، جس کے اندر بہت زیادہ ایک طاقت پائی جاتی ہے، ایسی آگ میں نے اور آپ نے بننا ہے. آمین. ایلیا دعا کرتا تھا، آگ نازل ہو جاتی تھی. تو یہ خداوند کی آگ کے فائدے ہیں. خداوند کی آگ کا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کو محفوظ رکھتی ہے، جیسے اس نے صدرک، میثق اور عبدالنجو کو محفوظ رکھا، کیونکہ خداوند کی آگ ان کے اندر، ان کے دلوں میں بسی ہوئی تھی، ان کے ساتھ تھی. آمین. ان کے ساتھ تھی، ان کے اندر تھی، اور وہ ان کی حفاظت فرما رہی تھی. اگر میں کہوں کہ اس آگ کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اس کو اپنی دعا میں استعمال کریں. دعا کے ذریعے اس کو حاصل بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو دعا کے ذریعے ہی استعمال کیا جاتا ہے. اور اسی آگ کو آپ دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کریں. مشن ورک، گڈ نیوز، وہ فائر جو آپ کے اندر ہے اس آگ کو کسی دوسرے میں ٹرانسفر کر دیں. رسول کلیسیا جب کسی پر ہاتھ رکھتے تھے تو وہ آگ اس کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی تھی، وہ ویژن اور مشن اس کے اندر ٹرانسفر ہو جاتا تھا. تو جب آپ کسی کے لیے دعا کریں، وہ آگ، وہ پیشن، وہ جذبہ، وہ قدرت، وہ جلال، وہ بزرگی، وہ محبت اس کے اندر داخل کر دیں. جب آپ کسی کے لیے دعا کریں وہ آگ اس کو لگ جائے، روح القدس کی آگ اس کو لگ جائے. آمین. گاڈ لی فائر اس کے اندر ٹرانسفر کر دیں جب آپ کسی کے لیے ایسا کریں. آمین. اینڈ دین پھر جب خداوند کی آگ آئے گی تو وہ آپ کو چنگا کر دے گی. آمین. جب خداوند کی آگ آپ پر آ جائے گی تو وہ آپ کو چنگا کر دے گی، وہ آپ کو رہائی دے دے گی، وہ آپ کو نجات دے گی. آمین. سو یہ ساری باتوں کو آج ہم نے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم نے خداوند کی اس آگ کو، لکھا ہے اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند ہیں،
جب وہ گزرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک چمکیلی لیک چھوٹ جاتی ہے. اور پھر 18 زبور میں لکھا ہے کہ اس نے آسمانوں کو بھی جھکا دیا اور نیچے اتر آیا، اور میری آواز جو تھی اس کے حضور میں پہنچی. تب زمین کانپ اٹھی اور ہل گئی، اور پہاڑوں کی بنیادوں نے جنبش کھائیں، اور اس کے نتنوں سے دھواں اٹھنا لگا، اور کوئلے اس سے دہک اٹھے. خداوند کی آگ جب آپ کی زندگی میں ہوگی تو پہاڑ آپ کے سامنے جھک جائیں گے، وہ آپ کو رستہ دے دیں گے. آمین. خداوند کی آگ کی مجھے اور آپ کو انتہائی ضرورت ہے آج کل اس دنیا میں. اگر آپ کے پاس خداوند کی آگ ہے تو آپ ابلیس کو جلا دیں گے، اس کے کاموں کو جلا دیں گے. اگر آپ خالی ہیں، اگر آپ بجھے ہوئے ہیں، اگر آپ دھیمے ہیں، تو ابلیس کی آگ ریڈی ہے کہ وہ آپ کو تباہ و برباد کرے، آپ کے خاندانوں کو تباہ و برباد کرے، آپ کو بیماری میں لے چلے، آپ کو گناہ میں لے چلے، آپ کو دلدل میں لے چلے، گناہوں میں لے چلے. دس از ہز پلان ریڈی. اس کا پلان تیار ہے کہ وہ اپنی آگ سے آپ کو ختم کر دے. تو اس سے پہلے کہ اس کی آگ آپ تک آئے، آپ خداوند کی آگ اس پر نازل کر دیں، جیسے ایلیا دعا کرتا تھا اور آگ نازل ہوتی تھی اور چیزوں کو بھسم کر دیتا تھا. آمین. all we need is the fire of God. ایک ایماندار کو آج جلتے رہنے کی، لبریز رہنے کی، بھرے ہوئے رہنے کی ضرورت ہے. شعلہ جلتا رہے، کبھی بھی آپ اپنے شعلے کو بجھنے نہ دیں، اپنے شعلے کو کم نہ کریں. آمین. جلتے رہیے. میں چراغ ہوں یہ سنام کا، جلتا ہوں اس کی شان میں. جلتے رہیے اور اپنی آگ کو کبھی بھی کم مت کیجیے، ورنہ دنیا کی آگ، ابلیس کی آگ آپ کو ختم کر دے گی. پریز دا لارڈ. ہم جتنے بھی یہاں پر ہیں ہم اس کی آگ سے لبریز ہیں، ہم بھرے ہوئے ہیں. آمین. ہم جل رہے ہیں. شلوک ٹی وی جل رہا ہے اس کی فائر سے. آمین. پاسٹر تسریم جل رہے ہیں اس کی آگ میں. آمین. So praise the Lord. God is good all the time. Thank you so much, Pastor, once again to giving me this opportunity. خداوند آپ سب کو برکت دیں. آمین. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you. Thank you. So wonderful. Pastor Reverend یشوع اسد صاحب، خداوند آپ کو بڑی برکت دے، اپنے نام کے جلال کے لیے بکثرت اسی طرح سے استعمال کرے. بڑا ہی خوبصورت میسج، اور خاص کر روح القدس کی آگ کے تعلق سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اکثر اس پہ بات نہیں کرتے، لیکن خداوند کی شکر گزاری کہ خداوند نے آپ کو اس میسج کے لیے تیار کیا تاکہ خداوند اپنا پیغام جو ہے وہ ہم تک پہنچا سکے. ہم دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے اپنے قیمتی سمے میں سے، وقت میں سے ٹائم نکالا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ملیشیا سے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی پیاری بہن سسٹر سویرا کا، کہ جن کی بڑی کاوش، بڑی ایفرٹ کے ساتھ خداوند نے یہ ممکن کیا کہ آج آپ خداوند کے زندہ پاک کلام کو ہم سب کے ساتھ شیئر کریں، بلکہ ان لوگوں کے ساتھ بھی جو اس وقت یہاں میٹنگ میں تو موجود نہیں ہیں، لیکن وہ فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعہ سے اس وقت شلوک ٹی وی پر آپ کو واچ کر رہے ہیں. بہت ہی زبردست ونڈرفل میسج، اور ہم سب نے بڑی برکت کو پایا ہے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا.